زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے نئی زندگی کا۔ انسانیت، محبت، عمل اور عقل کے بغیر حیوانیت ہے۔ ذہن روشن اور نیت اجلی ہو تو علم ہمیشہ نامکمل لگے گا اور عمل ہمیشہ کم لگے گا۔ ایک شخص نے دیہاتی سے کہا، اب تو روٹی بھی 1 دینار کی ہو گئی ہے۔ دیہاتی کہنے لگا، میری بلا سے روٹی نہیں گندم کا 1 دانہ 1 دینار کا ہو جائے، میں اس کی ویسی ہی عبادت کروں گا جیسا اس نے حکم دیا، وہ مجھے ویسے ہی رزق دے گا جیسے اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ بہار انہی درختوں پر آتی ہے جو بے برگ و بار ہو کر بھی خزاں سے ہار نہیں مانتے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ انسان کو بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا۔ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اسے اپنے خلوص سے مٹا دو۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بدقسمت کہتے جاؤ گے تو بدقسمت ہی بن جاؤ گے۔ زمانے کے پل پل کے اندر مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا کر کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیا جائے تو باقی جو بچتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کے لیے بدگمانی زیادہ ہوتی ہے۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت اعمال کو، نیکی برائی کو، غصہ عقل کو اور صدقہ مصیبت کو کھا جاتے ہیں۔ وہ شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہو۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ سچی محبت نایاب ہے اور دوستی اس سے بھی زیادہ نایاب۔ حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ رہنے والی سب سے بری چیز حسد ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ ہی نہ ہو۔ یہ نفس بد یقین ہے، اس نے نمرود کو بھی برباد کیا، اور ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت اپنی روشنی کو خود پھیلاتی ہے۔
اور اس کی روشنی آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف لے جاتی ہے وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ کیا ہو، کیسے ہو، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کر لی۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شک پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا سکون اور اس کی راحت اس کی اپنی زبان کی حفاظت میں ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان نہیں دے سکتا۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے۔ محبت تو پھر خود ہو ہی جاتی ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنا گھمنڈ اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں اور شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ جبکہ لذتوں کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ساری بے وقوفیاں کر لینا مگر ایک بے وقوفی نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہیں، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہیں، مگر بالکل نہیں بدلتی، ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں، سچائیاں ہیں اور دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اپنے نہ ماننے والوں کو خود پیدا فرما کر بڑے راز کھولے ہیں۔ کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو۔ زمین و آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائیں تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل یقین اور اعتماد نہ ہو وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ جب کسی قوم یا شخص کا دعا سے یقین اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ جب تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو معلوم ہے وہ کیا کرے گا، وہ تمہارا بھرم رکھ لے گا۔ انسان یہ نہیں کرتے، یہ بس رب کرتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ دل جن کے سمندر ہوتے ہیں وہی لوگ قلندر ہوتے ہیں۔ زندگی دکھ اور سکھ سے بھری کہانی کا نام ہے۔ شاید آپ زندگی کے برے باب سے گزر رہے ہیں، یقین جانیے اچھا باب بھی آئے گا۔ گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں۔ زندگی موت کے حجاب میں گم اور ہم زندگی کے خواب میں گم۔
آشنائی ہے رب سے کافر کی، کلمہ گو رہ گئے ثواب میں گم۔ جب سجدے کی توفیق نہ ملے تو سوچا کریں کہ ہم نے کیا غلطی کر لی کہ ہمیں سجدے کی توفیق نہیں دی گئی۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں، اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے کسی دوست کو ہمارا بھی دوست بنا دے۔ آنکھیں سب کی بند ہوتی ہیں، لیکن میٹھی نیند تو انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس چھوٹے سے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ ابلتا ہوا پانی خطرناک ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ سمجھدار ہو تو اس کو بھی بہترین طریقے سے استعمال کر لیتا ہے۔ خیال رہے کہیں شیطان مردود کی کامیابی نہ بن جانا۔ ہم ایسے کام کیوں کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے اعضاء ہمارا ساتھ نہ دیں۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی۔ ہم لوگ بہت اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں سنبھل سنبھل کر چل لیا تو پل صراط پر سنبھل سنبھل کر نہیں چلنا پڑے گا۔ نہ جانے کب وہ بیماری لگ جائے جو زمین کے نیچے پہنچا کر ہی دم لیتی ہیں۔ نئی سے نئی بلندیوں پر ضرور پہنچیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو نم کر دیا۔ سمندر بہت وسیع اور بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ سبب بنانے والا ہے۔ سوتے ہو یا جاگتے ہو، پڑھتے ہو یا لکھتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہیں خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ بھلائی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کچرے کی طرح کنارے لگ جائے گی۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں سکون ضرور دیتی ہے۔ ہم واقف نہیں اپنے مستقبل سے مولا، ہمارے مستقبل میں تو اپنی خوشنودی لکھ دے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص پر تعجب ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں دکھاوے سے اور بناوٹ سے کام لیتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کمزور کو کاٹ دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کمزور بن کر کسی کمزور کا سہارا بننے کا نام طاقت ہے۔ خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم نوع انسان سے انصاف کے ساتھ پیش آیا کرو، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں،
کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے فیصلے ہمیں درست کر دیتے ہیں۔ اہمیت اور قدر کے لحاظ سے کبھی کبھی کی ملاقات روز کی ملاقات پر سبقت لے جاتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ جو پھول بانٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہمارے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان فرما، ہماری ہر طرح سے مدد فرما۔ اے اللہ، ہم سوالی ہیں، بہترین دعا، بہترین کامیابی، بہترین عمل، بہترین اجر، بہترین زندگی، بہترین موت اور بہترین ہدایت کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ ہو سکتا ہے تم دنیا کی محبت مانگ رہے ہو اور اس نے تمہیں اپنے لیے چن رکھا ہو۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بن مانگے سب ملے گا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ بس ایک سجدہ اور بے انتہا سکون۔ امید رکھو اپنے خدا کے الرحمن ہونے پر۔ یا اللہ، ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستہ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ زندگی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہیں۔ زندگی کے سمندر سے سیب کے موتی کی طرح نکالنی پڑتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ ناممکن اب کچھ نہیں، تم نے جو صبر کیا ہے اس کا صلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہ آپ کا بت ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ منزل سب کی اللہ ہے۔ محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ غم کم ظرف انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ ظرف والے کو بنا جاتا ہے۔ خزاں کی ہوا کا مشاہدہ کرو جو باغ اور بہار کو ختم کر دیتی ہے۔ فانی مرتبے اور مقام سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہر دل کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو بھی۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود قابل ہو۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمیں ان نعمتوں کی قیمت کا اندازہ نہیں جنہوں نے ہمیں زندگی کے پانی میں رکھا ہوا ہے۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔
اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو، اپنی صندوق اعمال سے بھرو، اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسے سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے
انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے، لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے، اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا، مگر اس سے بے رغبت رہ کر اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو، ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بے وقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو، تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے
یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئیں اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہیں۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے بے وقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں یا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں، لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کیں، اور اگر گناہگار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ
کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کریں۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ خدا کی طرف جانے والا ہر راستہ کسی انسان پر ختم ہوگا۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو، وہ دل اللہ کا دل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پر گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ خراب وہ ہے جو درود شریف پڑھنا بھول جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان طاقتور ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور ان کے در پر فرشتے غلام ہیں۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی انصاف ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کریں۔ آؤ تکلیف دینے اور تکلیف لینے کے تکلیف دہ عمل سے توبہ کریں۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ رحمت کیا کرتی ہے؟ رحمت نتیجے سے بچاتی ہے، ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی بندہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر تم لوگ موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔
جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ سجدے کی توفیق کریم رب کی محبت کا اشارہ ہے۔ اے اللہ، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ نیکیاں، بھلائیاں اس لیے مت کرو کہ لوگ تمہیں نیک اور برگزیدہ کہیں۔ تسبیح، داڑیاں، ماتھے کے نشان مت اچھالو، یہ سب چھپانے کی چیزیں ہیں۔ انہیں خالص اپنے اللہ کے لیے رکھو کہ وہی سب عبادتوں کے لائق ہیں۔ دلوں کی عبادت گاہیں عمارتوں کی عبادت گاہوں سے زیادہ مقدس ہیں۔ ان کی حرمت اور پاکیزگی پامال کرنے والا کبھی بھی اللہ کی محبت کے حقدار نہیں ہو سکتا، اور یقیناً اللہ عمارتوں میں نہیں، انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ یہاں ہر ایک اپنی اپنی جنگ کا سپاہی ہے، کوئی جتنا بہادر اتنا بڑا امتحان، اور ہم جینے کے لیے زندگی میں ہی کئی بار موت سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو بے شمار خوشیاں دے دی جاتی ہیں۔ زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھو، آسمان والا تمہارا خیال رکھے گا۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال میں لگے رہو۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی بار دیکھنے سے دل یہ کہے میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج ہی چلا جائے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ تنکے کو حقیر نہ سمجھو ورنہ یہ آنکھ میں پڑ جائے گا۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ انسان کسی کو زندگی میں شریک بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسے تو اس کے ساتھ اپنا مستقبل گزارنا ہے۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن اس کی شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک عجیب اور غریب طریقہ ہے کہ جو لوگ محض پیار کرنا چاہتے ہیں انہیں جنگجو بننے پر مجبور کر دیا جائے۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی ہی تکلیف پیدا کر دو گے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ خامی چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ خامی کو دور ہی کر دو۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا۔ حقیقت کو تلاش کرنے والا مایوس نہیں ہوتا۔ جو آدمی جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا، اور جس خیال میں وہ زندہ ہے
اسی میں اس کو موت آنی ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نامنظور کرے تو نیکی کیا ہے؟ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لیں۔ اعتماد کرو، بھروسہ کرو، یقین کرو، مصیبت کا وقت نکل جاتا ہے، مصیبت کا وقت یقین سے نکلتا ہے۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے، وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دو کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عقل مند کمال چاہتا ہے اور جاہل صرف مال چاہتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے، وہ اپنی حالت کو سدھارنے سے محروم رہتا ہے۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی میں خوش رہو۔ جھوٹ مت بولا کرو کہ اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو یہ پھر کیسی عبادت ہے؟ اگر تم نے کسی معمولی سے معصوم انسان کو بلا وجہ تکلیف دی تو ساری کائنات کی تکلیف تمہارے سر پر بلا وجہ آ جائے گی۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جیسے خوشی کو کر لیتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جس شخص کا دن رات کسی دوسرے شخص کے دل کو تکلیف دیے بغیر گزرا تو گویا اس نے وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قرب میں ہے، اور کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہی ہو۔ غریبی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے، اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلاً آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور پھر جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں پریشانی کا نام غم ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اگر کمائی جائز ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تکلیف تمہیں تمہارے اوپر احسان کرنے والے سے ملواتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، وہی تم پر احسان کرنے والا ہے۔ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اور اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خطروں کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی۔
اور بے شمار احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ تم اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اور جتنا آپ جانتے ہو اس سے کم بولو۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہی ہے جو ہر بات جانتا ہے۔ ایک اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ ہتھیار طاقت نہیں ہوتا، حوصلہ طاقت ہوتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے، وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا، وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر رہنما نہیں بن سکتا۔ جس شخص پر بھی اللہ کا کرم دیکھا گیا، اسے عاجز پایا گیا اور لوگوں پر احسان کرنے والا دیکھا گیا۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کر۔ غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہے۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ انسان نے آسمانوں کے راستے ڈھونڈ لیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سوچنے والے کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔